جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جیم کی تختی کے بارے میں پڑھیں گے. بہت مختصر سی باتیں ہیں. اب آپ کے لیے آگے تختیاں آسان ہیں. با کے ساتھ اگر آپ کو تمام حروف جوڑنے آ گئے ہیں تو دیگر تختیوں کے ساتھ بھی حروف کو جوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اب تک جیم مفرد والا بنایا ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ہی نوک نظر آ رہی ہے، جبکہ جیم کی تختی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ والا جیم بھی ہے اور جیم کی یہ جو ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، اس میں جیم کی یہ شکل ہے جو کہ با کی طرح بنتی ہے. یہ حصہ با کی طرح بنے گا، چاہے وہ بڑا والا با. اب 5 نقطوں کا یہ حصہ بنا کر آپ کوئی بھی حرف اوپر لے جاتے ہیں. یہ پورا کا پورا یہ 5 نقطوں، جبکہ جیم کا یہ حصہ 4 نقطوں کا ہوتا ہے. ایک یہ جیم آئے گا اور ایک یہ جیم آئے گا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک نوک ہے اور یہاں پر کتنی نوکیں ہیں؟ 2. اچھا، میں نے اپنا کیمرہ وہ موبائل کے حساب سے سیٹ کیا ہوا ہے، لہٰذا ادھر اسکرین پہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن موبائل چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو موبائل میں صحیح آئے گا. نقطے. اب آپ کے سامنے جیم کی تختی ہے، اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے مجھے بتائیں کہ یہ والی قسم کب بنتی ہے اور یہ والی قسم کب بنتی ہے. جیم کے بعد اگر اوپر جانے والے حروف بن جائیں تو یہ والا جیم بنتا ہے، اور پوری تختی میں زیادہ تر یہی جیم یوز ہوا ہے. چاہے جیم کے بعد زیادہ اوپر جانے والے حرف بن جائیں یا جیم کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اوپر جانے والے حرف بن جائیں، یعنی ایک نقطے کے برابر بھی اوپر چلا گیا، جیسے کہ جیم اور با ہے یا جیم اور دال ہے، اس میں بھی جیم کی یہ پہلی قسم یوز ہوگی. اس کو ہم پہلی قسم قرار دیں گے اور اس کو دوسری قسم. تو اگر آپ غور کریں تو پوری تختی کا خلاصہ یہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیم کی تختی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟
اس کے علاوہ کوئی شکل آپ کے سامنے ہو تو مجھے بتائیں. بس یہ فرق ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ کو 7 تختیاں آج فوٹو کاپی کروا کے دی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں اتنا حصہ آپ جیم کا کوئی بھی حرف یہ نکال لیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کچھ اور لگا دیں، جیم کی جگہ سین لگا دیں تو سین الف ہو گیا. صاد لگا دیں، تو لگا دیں، عین لگا دیں، فا لگا دیں، کاف لگا لیں. تو مقصد یہ ہے کہ پہلا حرف آپ نے ہٹا دینا ہے، باقی سارے الفاظ اس کے ساتھ اسی طرح جڑیں گے جس طرح کے با کی تختی میں یا جیم کی تختی میں جڑیں. اب جیم کی شکل آپ کو ٹھیک بنانی آنی چاہیے تو آپ پوری تختی سے ہی لکھیں گے. آپ کا اگر یہ جوائنٹ والا الف اچھا ہے تو سین کی تختی لکھ رہے ہیں تو سین آپ کو اچھی طرح آنی چاہیے. تو جیم میں با کی 7 شکلیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی. با کی تختی میں با 7 قسموں پر تھا، جبکہ جیم کی تختی میں جیم کی کتنی قسمیں ہیں؟ صرف 2. اور سین کی تختی میں کتنی قسمیں آئیں گی؟ 2. اور صاد کی تختی میں 1 ہی آئے گی. طا کی تختی میں 1 ہی آئے گی. عین جیم کی طرح ہے 2. تو خیر ہم آگے نہیں جاتے، آپ لوگوں کو میں منڈے تک صرف 2 تختیاں مزید دوں گا. جیم اور سین کی تختی آپ نے کر کے آنا. اب چونکہ آپ کو خط رقعہ میں اور خط دیوانی جلی میں تختیوں کا پیٹرن سمجھ میں آ گیا، اس لیے دیوانی جلی کی تختیاں ویسے تو لفظی طور پر شکل کے اعتبار سے مشکل تو ہیں، لیکن آپ ان کا جو طریقہ کار اور اسلوب ہے وہ سمجھ چکے ہیں. لہٰذا ہم تختیوں کے ساتھ ساتھ ہی دیوانی جلی کی کمپوزیشن کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو ساری تختیاں ایک ساتھ دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا کم از کم نظری مطالعہ چلتا رہے. آپ گھر جا کر تمام تختیوں کو دیکھیں کہ اب سین کی تختی میں سین کی 2 شکلیں بن رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ اس میں سیدھا سیدھا اوپر سے نیچے 45 پہ ہی آتا ہے، تیسرا شوشہ یوں ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ الف جڑ جاتا ہے. یہ آپ نے بنا لیا تھا. اب دوسری قسم یہ ہے کہ سین کو اوپر نیچے زگ زیگ کی شکل میں بنا دیا جائے. یہ دوسری، تو یہ 2 ہی شکلیں ہیں. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ سین کشیدہ ہو جائے، اور وہ بہت کم یوز ہوتا ہے دیوانی جلی میں کہ آپ کو کہیں لکھنا پڑے. یہ میں نے تھوڑا سا یہاں لانا تھا پھر بنا، ایکسائٹمنٹ میں چیز خراب ہو جاتی. ٹھیک ہے جی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں. اچھا، یہ جو سین ہے یہ بھی آپ کو بنانے آتے ہیں، اس لیے کہ مفردات میں آپ یہ لکھ چکے ہیں. تو اب اگلا حرف جوڑنا ہے. تو دیکھا جائے تو تختیاں آسان ہیں، بس یاد رکھنی ہے اور مشق کرنی ہے. یاد رہے گی یہ چیز کس سے؟ مشق سے. رٹا لگانے سے خطاطی یاد نہیں ہوتی، خطاطی مشق کرنے سے یاد رہتی. آپ جتنی مشق کریں گے اس قدر آپ
الفاظ آپ کے جوڑ توڑ فطری طور پر آپ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، لیکن آپ کا قلم الفاظ کو صحیح ادا کر رہا ہوگا، کیونکہ اس نے مشق ہی اتنی کی ہے کہ وہ ٹھیک بنے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہ جیم ہے، اب میں یہاں قاعدہ لکھ دوں کہ جیم کے بعد اوپر اور سطر پر چلنے والے حروف میں جیم کی شکل یہ والی، اور یہ شکل کب بنتی ہے؟ جیم کے بعد نیچے جانے والے حروف میں جیم کی شکل۔ یہ ویسے بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، کہ یہاں جیم کی کون سی شکل استعمال ہوئی ہے؟ پہلے جیم میں کون سی شکل استعمال ہوئی ہے؟ پہلی۔ اور دوسرے جیم میں دوسری۔ پہلی کیوں استعمال ہوئی؟ یہ تو اوپر جانے والے حروف میں استعمال ہوتا ہے۔ جی یہ تو جواب نہیں۔ ہاں اوپر ہی جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ شکل بنی۔ میں نے کہا تھوڑا سا بھی اوپر جائے تو جیم کی یہ شکل بنی، جبکہ یہاں دیکھیں کیا یہ اوپر آ رہا ہے؟ نہیں، تو یہاں یہ شکل بنی۔ ایک جیم جو آپ کی تختی میں نہیں ہے، وہ جیم کو الگ کر کے لکھنا، جیم کو توڑ کے لکھنا۔ اس صورت میں پورا جیم بنتا ہے، جیسے لفظ حج۔ تو یہاں دیکھیں اس کو توڑ کے لکھا، جس طرح ہم نے با جیم لکھا تھا نا، توڑ کے با کو ایسے لکھا تھا اور جیم اس کے ساتھ یوں بنایا تھا۔ تو سین میں بھی کوئی شکل نہیں ہے، بس سین میں یہ ہوتا ہے کہ تیسری اٹھان آ جاتی ہے، جبکہ دیوانی میں یہ ہوتا تھا کہ تینوں جگہ نوک ہوتی تھی، یہاں بھی نوک ہوتی تھی۔ دیوانی جلی میں تیسرا شوشہ نوک نہیں ہوتی بلکہ اٹھان ہوتی ہے۔ یہ دیوانی ہے اور یہ جلی دیوانی ہے۔ جیم ہا ہا ہا، جیم ہا، یہ بھی ہا ہے، درمیان میں آتا ہے، اور یہ ہا آخر والا۔ یہ بھی ہا ہے، یہ میم نہیں ہے، میم ایسے ہوتا ہے۔ تو تختیاں بہت آسان ہیں، اس کا اگر ہم امپلیمنٹ دیکھیں تو
یہ آپ نے پہلے بھی مثالیں دیکھیں. اس دن جو استاد مصطفیٰ حلیم کی میں نے بسم اللہ آپ لوگوں کو بھیجی تھی تو اس میں بھی آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا